پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی ہے بھیڑیا اور 7 بکری کے بچے۔ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر روز آپ کو اچھی اچھی کہانیاں سننے کو ملیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک بکری اپنے 7 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن وہ کھانا لینے کے لیے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا، پیارے بچوں، میری بات غور سے سنو۔ میں نے سنا ہے جنگل میں ایک بہت ہی خوفناک بھیڑیا آیا ہوا ہے۔ میں کھانا لینے جا رہی ہوں۔ تم میرے آنے تک دروازہ مت کھولنا، چاہے کوئی بھی ہو۔ ایک میمنے نے پوچھا، پیاری ماں، ہم کیسے پہچانیں گے کہ دروازے پر آپ ہیں؟ بکری نے کہا، پیارے بچوں، میں آپ کو پیارا سا گانا سناؤں گی۔ میرے پیارے بچوں، میں آ گئی ہوں، دروازہ کھولو، میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں۔ پیارے بچوں، تم یہ گانا سن کر میری آواز پہچان کر دروازہ کھول دینا۔ میمنے نے کہا، ٹھیک ہے پیاری ماں، آپ بے فکر ہو کر جائیے۔ یہ کہہ کر بکری وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن بھیڑیا ایک درخت کی اوڑ میں یہ ساری باتیں سن رہا تھا اور وہ بولا، اچھا تو یہ بات ہے، میں بتاتا ہوں ان 7 بچوں کو۔ یہ کہہ کر بھیڑیا گھر کے دروازے پر چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اپنی آواز میں گانا گاتا ہے۔ ارے بچوں، میں تمہاری ماں ہوں، دروازہ کھولو، میں کھانا لے کے آ گئی ہوں۔ یہ سن کر بچے خوش ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں، ماں آ گئی، ماں آ گئی۔ لیکن چھوٹا میمنا چالاک ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، رکو رکو، یہ ہماری ماں نہیں ہو سکتی، ہماری ماں کی آواز بہت پیاری ہے، یہ تو بہت ہی بھدی آواز ہے، یہ ماں کی آواز بالکل بھی نہیں ہے۔ سارے غور سے سنو۔ سارے میمنے اس کے ساتھ اتفاق کرنے لگے کہ ماں اتنی جلدی کیسے آ سکتی ہے، یہ تو کوئی اور ہے جو انہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ بھیڑیا یہ باتیں سن لیتا ہے اور کہتا ہے، کتنے شیطان بچے ہیں، انہوں نے کیسے مجھے پہچان لیا کہ میں بھیڑیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور کوئی نئی ترکیب سوچتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر آ جاتا ہے اور پھر ویسی ہی بھدی آواز میں گانا گاتا ہے۔ پیارے بچوں، میں آ گئی، جلدی سے دروازہ کھولو، تمہارے لیے کھانا لائی ہوں۔ یہ سن کر بچے خوش ہو جاتے ہیں کہ اب کی بار تو ماں ہی ہے۔ ایک میمنا کہتا ہے، سنو سنو، یہ ہماری ماں ہی ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، اب وہی آئی ہوگی۔ چھوٹا میمنا کہتا ہے، رکو، مجھے تسلی کر لینے دو۔ وہ دروازے میں سے جھانک کر دیکھتا ہے، بھیڑیے کے پیروں پر اس کی نظر جاتی ہے۔ وہ جلدی سے کہتا ہے، سنو سنو، ہماری ماں کے پیر سفید ہیں لیکن اس کے پیر کالے ہیں۔ جیسے ہی بھیڑیا یہ بات سنتا ہے، وہ بہت غصے میں آتا ہے اور پھر غصے میں آ کر کہتا ہے، کتنے شیطان ہیں یہ بچے، ان کو کیسے پتہ چل گیا، میں ابھی ان کو مزہ چکھاتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اور جا کر اپنے پیروں پر سفید رنگ کرتا ہے اور دوبارہ آ جاتا ہے اور پہلے سے سریلی آواز میں گانا گاتا ہے۔ میرے پیارے بچوں، میں آ گئی، تمہارے لیے کھانا لے کر، جلدی سے دروازہ کھولو۔ یہ بات سن کر بچے خوش ہو جاتے ہیں اور وہ جھانک کر دیکھتے ہیں تو انہیں سفید پیر نظر آتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں یہی ہماری ماں ہے۔ یہ بات سن کر سارے بچے خوش ہو جاتے ہیں، وہ جلدی سے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ بھیڑیا اندر آ جاتا ہے، سارے بچے اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ بھیڑیا ان سے کہتا ہے، اب میں تمہیں مزہ چکھاتا ہوں، تم لوگ دروازہ نہیں کھول رہے تھے نا۔ سب سے چھوٹا میمنا ایک طرف چھپ جاتا ہے۔ بھیڑیا سارے بچوں کو ایک بوری میں بند کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بکری جب گھر کے اندر اپنے بچوں کو بلاتی ہے تو ایک ڈرا سہما میمنا اس کے سامنے آتا ہے۔ وہ ساری بات اپنی ماں کو بتاتا ہے۔ اس کی ماں جلدی سے بھیڑیے کی تلاش میں جاتی ہے۔ ادھر بھیڑیا راستے میں تھک جاتا ہے، وہ بوری کو ایک طرف رکھتا ہے اور سائے میں سو جاتا ہے۔ بھیڑیے کو سائے میں سوتا دیکھ کر بکری جلدی سے اپنے میمنوں کو وہاں سے باہر نکالتی ہے اور لے کر واپس آ جاتی ہے، لیکن آنے سے پہلے سارے میمنے اور بکری نے پتھروں سے بوری کو بھر دیا۔ جب بھیڑیا اٹھا، اس نے دیکھا کہ بوری وہیں پر پڑی ہے۔ وہ بوری کو اٹھاتا ہے اور دوبارہ جانے لگتا ہے۔ بوری پہلے سے بہت بھاری تھی۔ اس نے سوچا اس میں 7 بکری کے بچے ہیں، لہٰذا بوری تو بھاری ہی ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ ندی کے کنارے جانے لگتا ہے، لیکن وزن کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور وہ دریا میں ڈوب جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی کا یہ نتیجہ نکلا کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔